Module 187. This module is related with the globalization and China. Here we are discussing about how China has gained different kind of benefits through the process of globalization, or how globalization process is going to be influenced by the Chinese culture and Chinese system. اگر ہم چائنا کی گلوبلائزیشن کو سکسیس کو دیکھیں یا اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں ان ٹرمز آف گلوبلائزیشن پروسیس، تو چائنا ہیز اسٹارٹیڈ گلوبلائزنگ اٹس انسٹیٹیوشن. پہلے چائنا جو ہے وہ ایک تو گلوبلائزیشن کو بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس نے گلوبلائزیشن کو امپلیمنٹ کیا اور اپنے بارڈرز اوپن کیے، ٹریڈ سٹارٹ کی، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا اور خود بھی سٹارٹ کی، تو اس کو ڈفرنٹ اسپیکٹ میں، ڈفرنٹ ڈائمینشن میں کافی زیادہ سکسیس ملی. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے اس نے لرن کی کہ انسٹیٹیوشن کو بھی گلوبلائز کر دیا جائے. یہاں پہ اس نے جو میجر کام کیے جو اس کی سکسیس کی ریزن بنے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اس نے مشن سینڈ کیے تھے جو کہ اکراس دا ورلڈ، تاکہ جو بیسٹ پریکٹسز ہے ان ڈفرنٹ کنٹریز ود رسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ ڈائمینشن آف لائف، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور پھر ان کی بیس کے اوپر ماڈل ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کیا جائے اس کی اپنی اکانومی. اور اس سلسلے میں اس نے اپنے آپ کو کافی زیادہ چینج کیا اور اڈیپٹیبلٹی شو کی ان ٹرمز آف فارن ٹیکنالوجی. جو فارن ٹیکنالوجی ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے میں، اس کو ایبزارب کرنے میں. کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس وہ ہیں، ان کو لرن کیا اس نے. فارن انسٹیٹیوشنل پریکٹسز، جو ڈفرینٹ فارن انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ اپنی ڈفرینٹ قسم کی پریکٹسز تھے جن کی وجہ سے وہ سکسیسفل تھے، ان کو امپلیمنٹ کیا. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کا فائدہ اٹھایا اور وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اپنے سسٹمز کے اندر انکارپوریٹ کیے. اس کے بعد سیکیورٹیز لاز، خاص طور پہ یہ یو کے، یو ایس اور ہانگ کانگ کے جو سیکیورٹی لاز تھے وہ ان کو فالو کیا، یعنی جو ان کی فائنینشیل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ریگولیشنز تھی اس کو امپلیمنٹ کیا. فرینچ ملٹری ایکوزیشن سسٹم جو تھا وہ، یعنی فرانس کا جو ملٹری ایکوزیشن سسٹم تھا اس کو فالو کیا. پھر سینٹرل بینکنگ اسٹرکچر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا، وہ جو فیڈ کی بیسس پہ وہ رن کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک سورس آف گائیڈنس بنا. اس کے علاوہ جو ریگولیشن تھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، یہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پرائمریلی، اس کو اس نے تائیوان کے سٹائل کے اوپر اسٹیبلش کیا. اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو اسٹریٹجیز تھی وہ اس نے اسپیسیفکلی لرن کی کوریا سے، سنگاپور سے اور تائیوان سے. اور یہاں پہ جو میجر کنسیپٹ تھے جن کو اس نے لرن کیا اور اپلائی کیا، اس میں رول آف لا، کہ رول آف لا کو ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو انشور کرنا ہے. کمپٹیشن جو ہے وہ لیڈس ٹوورڈز گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. انگلش لینگویج کو اس نے یوز کیا اور انگلش لینگویج کو پروموٹ کیا اپنی کنٹری میں. کراس کنٹری ایجوکیشن جو ہے نا اس کا بھی اس نے لرن کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے لرننگ کا اور سپورٹ کا آپ کی اکانومی کو. سیکنڈلی جو چائنا کی ورلڈ موسٹ کمپیٹیٹو جو ہے مینوفیکچر کے طور پہ وہ اسٹیبلش ہو گیا. جو چائنا تھا ایک سب سے زیادہ کمپیٹیٹو، اس کی مینوفیکچرنگ سیکٹر جو اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور اس نے یو ایس کو بھی اوور ٹیک کر لیا 2020 میں. یعنی یو ایس کو 2020 میں وہ تقریباً اوور ٹیک کرنے جا رہا ہے ہیوی انویسٹمنٹ میں. اور اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، بیسیکلی تو یو ایس جو ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ٹیلنٹ کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ چائنا کی جو لیڈنگ پوزیشن ہے مینوفیکچرنگ میں، وہ اس کو اوور ٹیک کر دے گا 2020 میں. لیکن یہ چیز جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے چائنا کیا کر رہا ہے کہ اسٹل وہ بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، خاص طور پہ ہائی ویلیو جو ایڈوانس مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر. اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں انوویشنس کو. اس کے علاوہ جو لارج پول ہے ہیومن ریسورس کا، گریجویٹس جو سائنس کے ہیں، ٹیکنالوجی کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے، انجینئر اور میتھمیٹکس کے اسپیشلسٹ، ان کا ایک بڑا پول ڈیولپ کر رہا ہے یہ، تاکہ ایک پرابلم سالونگ بیہیویئر جو ہے ہماری ان کی ایجوکیشنل سوسائٹی وہ ڈیولپ کر لے اور وہ جس قسم کے جو ایشوز ہیں جو ڈیولپمنٹ مینوفیکچرنگ کے ان کو ہینڈل کر سکے. اس کی وجہ سے وہ اپنی مینوفیکچرنگ پاور کو مینٹین کر سکتا ہے. اب یہاں پہ کچھ پرابلمس بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا شیئر کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اوور کیپیسٹی کا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیبر کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے سلولی. ایجنگ پاپولیشن بھی اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ایجنگ پاپولیشن ہو رہی ہے، جو ینگ لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی سکویز کر رہے ہیں. یہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس گراف سے بھی کہ گراس ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ جو ہے نا چائنا میں 2006 اور 2016 کی پکچر جو ہے وہ ویزیبل ہے یہاں پہ.
تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں 2006 سے 2016 میں ویلیو ایڈڈ میں رائز ہوئی تھی, اور اس چائنا میں بھی ریمارکیبل چینج آئی. یعنی آپ دیکھیں بہت بڑا سیگمنٹ ہے, جو اگر آپ کو یہاں پہ یہ ایریا جو ہے سارے کا سارا اورنج کلر کا, جو کہ اس بلو بار سے اوپر ایریا, یہ ایریا یہی شو کر رہا ہے کہ کتنی زیادہ اماؤنٹ جو ہے اس کی انکریز کر گئی ہے ویلیو ایڈڈ کی. جاپان جو ہے اس میں بہت مارجنل سی ویلیو ایڈیشن, تو ایک تو یہ پراسپیکٹ ہے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن پہلے بہت زیادہ آئی تھی, اب اوور دا ٹائم وہ سلو ہو رہی ہے. دوسری طرف جو ایوری منتھلی ویجز ہیں چائنا کی, یہ میکسیکو اور ویتنام سے اگر کمپیئر کریں تو چائنا کی اب ویجز جو ہے نا آفٹر دس ٹائم پیریڈ, اگر آپ دیکھیں 2009-10 کے بعد, یہ اب کراس کر گئی ہیں جو میکسیکو کی ویجز تھی, کیونکہ ویتنام کی ویجز تو پہلی بہت لو تھی, لیکن میکسیکو کی ویجز سے کم تھی چائنا کی ویجز, لیکن اب وہ انکریز کر گئی ہیں اسے. دوسری طرف اگر دیکھیں لیبر کاسٹ انڈیکس جو ہوتا ہے چائنا, میکسیکو اور ویتنام کے لیے, اور اگر اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو چائنا جو ہے اس کا لیبر کاسٹ انڈیکس پہلے ہی ہائی ہے, اور اس میں گروتھ ہوتی جا رہی ہے, مطلب تھوڑا رائز کرتا جا رہا ہے. بے شک اس کے تھوڑا کچھ عرصے کے بعد یعنی 2014-15 کے بعد اس میں تھوڑی سی مارجنل ڈکلائن آئی ہے اور اسٹیبل بھی ہوا. تو یہ جو ایک پراسپیکٹس ہے کہ ویج کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, وہ چیز ایک تھوڑی سی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے خاص طور پہ پرابلمٹک ہے, کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو اس کی پروڈکٹ اتنی کمپیٹیٹو نہیں رہ جائیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ. انڈسٹریل آؤٹ پٹ دیکھیں, اگر فارن انویسٹمنٹ جو انویسٹڈ فرمز ہیں چائنا میں, ان کا شیئر دیکھیں نیشنل آؤٹ پٹ میں, تو یہاں پہ جو فارن انویسٹڈ فرمز ہیں نا, ان کا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے اس ٹائم پیریڈ تک, کنسسٹنٹلی گروتھ ہوتی گئی ہے, لیکن اس کے بعد اب یہ ڈکلائن کر رہا ہے. جبکہ اگر چائنیز کی کا شیئر دیکھیں مرکنٹائز ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس کا, بائی فارن انویسٹڈ انٹرپرائزز ان چائنا, تو وہ ریمارکیبلی انکریز کیا تھا انیشیلی, بالکل فرام 1990 سے یہ اراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں 2001 تک, اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو گیا یہ, اور اب اگر آپ دیکھ لیں آفٹر نیئر اباؤٹ دس پیک کے بعد 2005-6 کے قریب, اور اس کے بعد اس میں ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا. تو ایک یہ پرسپیکٹو بھی ہے کہ جو شیئر ہے چائنیز کی مرکنڈائز ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس کا فارن انویسٹڈ انٹرپرائزز میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. پھر جو ایسٹیمیٹڈ چائنیز کا اینول ایف ڈی آئی فلو ہے اور آؤٹ فلو, ان فلو اور آؤٹ فلو کو دیکھیں تو آؤٹ ورڈ فلو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, ان ورڈ فلو جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے زیادہ تھا, لیکن اب وہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد 14 کے بعد کم ہو گیا, لیکن اب دوبارہ سے یہ ریورٹ بیک ہو رہا ہے, کیونکہ جو آؤٹ ورڈ فلو ہے وہ ایک بار سے دوبارہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ رائز آ گئی تھی. اگر ہم دیکھیں تو چائنیز کی کیومولیٹو آؤٹ ورڈ انویسٹمنٹ جو ہے میجر ڈیسٹینیشن, تو کن کن کنٹری میں بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے, تو اس میں یو ایس جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے, اور آسٹریلیا اور یو ایس جو ہے وہ آپ سمجھے میجر چنک جو ہے اس کا لے رہے ہیں, اور باقی یہ کنٹریز ہیں جن میں اس میں پاکستان بھی شامل ہے, کینیڈا بھی ہے, رشیا, برازیل, جن میں ایک ریزنیبل سگنیفیکینٹ اماؤنٹ جو ہے نا چائنیز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب یہ ٹیبل آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دے گا کہ کتنی ہر کنٹری میں کیا کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل پرسنٹیج کے حساب سے, جو ایسٹیمیٹڈ کیومولیٹو چائنا کی جو ٹاپ 10 سورسز آف ایف ڈی آئی انفلوز ہیں اینڈ اور یہ آؤٹ فلوز ہیں. تقریباً آپ دیکھیں کنٹریز ٹاپ کے اوپر ہانگ کانگ, تو ادھر بھی ہانگ کانگ ہے, اس کے بعد یہاں پہ جو آتی ہے برٹش ورجن آئی لینڈس, یہ برٹش ورجن آئی لینڈس, تو یہ, اور اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس صرف یہاں پہ نیچے چلا گیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ ان ٹرمز آف انفلو جو ہے 0.7 کے ساتھ ہے, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ ان ٹرمز آف آؤٹ فلو میں یہ زیادہ اوپر ہے. تو یہ تقریباً کنٹریز میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, لیکن زیادہ تر کنٹریز جو آپس میں, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک لیس ڈائیورسیفائڈ وے آف انویسٹمنٹ ہے, کراس کنٹری انویسٹمنٹ ہے چائنا کا اور ریسٹ آف دی ورلڈ کا.